تجزیہ کار دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد علی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اس پریس کانفرنس سے پہلے تک تو غالباً کچھ چیزیں کلیئر نہیں تھی بٹ اب سارا جو آپریشن ہے ایک تو وہ کلیئر ہو گیا، کس طرح سے ہوا، کتنی بات ہوئیں، اور دوسرا اس پریس کانفرنس کو کیسے انالائز کریں گے؟ بہت شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس متوقع تھی اور بڑی بے چینی سے اس کا انتظار اس وجہ سے ہو رہا تھا تاکہ جو تمام تر چہمگوئیاں ہیں اور قیاس آرائیاں ہیں ان کا ایک مدلل اور کمپریہنسو جواب دیا جا سکے۔ اس میں یہ پہلو بھی خوش آئند ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کے ساتھ چیف منسٹر بلوچستان بھی موجود تھے تاکہ ان کی حکومت سے بھی جو جرنلسٹ سوال کرنا چاہتے ہیں اس کا فوری اسی وقت بر وقت انداز میں جواب دیا جا سکے۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس جو کافی تقریباً 1.5 گھنٹہ چلی ہے، اس میں 4-5 جو اہم ترین پہلو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس موقع پہ یہ کہا کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کا جو چیلنج ہے اس میں صرف نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ایک پہلو جو ہے، ایک شق جو ہے نیشنل ایکشن پلان کی، وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے کائنیٹک رسپانس پر مشتمل ہے، جبکہ 13 شقیں جو باقی ہیں وہ سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو نوعیت کی ہیں جو ہوللی اینڈ سولی سویلین قیادت کی بروقت توجہ اور عمل درآمد کی منتظر ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپریشنل ڈیٹیلز انہوں نے شیئر کی تو یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنہری باب ہے اور ایک مثالی ٹیکسٹ بک آپریشن تھا زرار کمپنی کا، جو کہ ایک لیجنڈری تاریخ رکھتی ہے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا میں بھی۔ اس طرح کے ہاسٹیج کرائسس جو ہوتا ہے کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی وہ یہ کہ 36 گھنٹے جاری رہنے والے اس طویل محتاط اور صبر آزما آپریشن کے دوران ایک بھی سویلین ہاسٹیج جو ہے اس 36 گھنٹے لمبے آپریشن کے دوران دہشت گرد ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی زبردست پلاننگ تھی، کتنی احتیاط تھی اور کتنی ایکوریسی تھی، جس کے ذریعے پاکستان کی فوج کے جو ایس ایس جی کی سب سے زبردست اسپیشلائزڈ جو کمپنی ہے زرار کمپنی، ہاسٹیج کرائسس اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کے حوالے سے اس نے کتنا زبردست طریقے سے یہ آپریشن سر انجام دیا جو کہ 36 گھنٹے پر مشتمل تھا۔ تیسرا پہلو جو تھا وہ آپ نے اس میں سنا کہ اس میں ساؤنڈ بائٹس بھی شامل تھیں، جو اس ٹرین کے ڈرائیور تھے ان کی بھی اور جو پیسنجرز تھے انہوں نے بھی بتایا کہ ان کو کتنی بری حالت میں رکھا گیا تھا بی ایل اے کے دہشت گردوں کی جانب سے، اور جب ان کو پاک فوج اور ایف سی نے آزادی دلائی تو ان کو فوری طور پہ بہت احترام اور عزت کے ساتھ نہ صرف افطاری کرائی گئی، پانی دیا گیا، کھانا دیا گیا، بلکہ ان کو واپس مجھ کے ذریعے سے اپنے گھروں کو بحفاظت روانہ کیا گیا۔ یہ اس کا تیسرا پہلو تھا۔ چوتھا پہلو جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایکسٹرنل تھا۔ اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں جو وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ڈی جی آئی ایس پی آر دونوں نے مل کر اس بات پر زور دیا ہے کہ چاہے بی ایل اے ہو چاہے ٹی ٹی پی ہو، پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کے تمام تانے بانے جو ہیں ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را ہے، جو کہ افغان ٹیریٹری کو بدستور یوز کر رہی ہے ان کی ٹریننگ کے لیے، ریکروٹمنٹ کے لیے، مٹیریل سپورٹ کے لیے، اور جو مغربی اسلحہ بھی وہاں پہ بڑی تعداد میں امریکی افواج چھوڑ کے گئی ہیں وہ بھی ان کے زیر استعمال ہے۔ البتہ میں سمجھتا ہوں تصویراتی اعتبار سے میرا اس پہ تجزیہ یہ ہے کہ بی ایل اے کی 25 سالہ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو یہ اب ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے کہ جب اس کو فوج کو وہ بلوچستان میں کمزور کرنے میں بھی ناکامیاں ہوئی ہیں، اور چینی جو ہمارے دوست اور انویسٹر ہیں پاکستان میں ان کے اعتماد کو بھی دھچکا پہنچانے میں ان کو ناکامی جب ہوئی ہے، تو انہوں نے ترن والے کے طور پہ جو سافٹ ٹارگٹس ہیں، پرامن معصوم شہری ہیں، ان کو اس طرح کے آپریشن کے ذریعے سے نشانہ بنانا شروع کیا ہے، جو کہ ان کی ڈیسپریشن کو
کو بھی ظاہر کرتا ہے اور یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اگر یہ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ بلوچستان کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں تو پھر معصوم شہریوں کو ہلاک اور یرغمال بنا کے تو وہ انہی شہریوں کو حقوق تو نہیں دے سکتے. تو بذات خود اس حملے کی نوعیت جو ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ بی ایل اے کی جو سپیس ہے بلوچستان کی عوام میں وہ بھی کم ہو رہی ہے. ان کی کارروائیاں اور ان کی جو ٹارگٹنگ کی حکمت عملی ہے اس میں بھی نمایاں فرسٹریشن نظر آ رہی ہے. ٹھیک محمد علی صاحب، اب یہ جو واقعہ رونما ہو چکا، اس کے بعد جو ہماری پالیسی ہے دہشت گردی کو لے کر، اس کو آپ شفٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کسی بھی اینگل میں؟ جی ہاں، بہت میں سمجھتا ہوں اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ابتدائی شواہد آلریڈی سامنے آ چکے ہیں. آج جو چیف منسٹر بلوچستان ہیں انہوں نے بھی اس پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی سطح پہ بھی اس پہ غور کیا گیا ہے، اور آج جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ کہا کہ 14 میں سے جو 13 اس کی شقیں ہیں وہ پرائمیرلی سویلین اور ایڈمنسٹریٹو ڈومین پہ ہیں، اور وہ بذات خود ان براہ راست معاملات سے ڈیل کرتی ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردی پھیلتی ہے، جبکہ جو کارروائیاں ہیں دہشت گردی کی وہ تو صرف اس کا نتیجہ ہے. تو اس کے نتائج سے آپ کائنیٹک انداز میں فوج بہت زبردست طریقے سے پاکستان کی قومی سلامتی اور سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اتنے زبردست آپریشنز تو کر رہی ہے، لیکن اگر ان کی وجوہات سے دیرپا اور فیصلہ کن انداز میں پاکستان نے نمٹنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ان کی وجوہات کا بر وقت اور جامع انداز میں سویلین ڈومین میں خاتمہ کیا جائے، جس کی وجہ سے یہ ابھی تک ناسور ہمارے ملک میں موجود ہے. ٹھیک. اچھا محمد علی صاحب، ساتھ ہی یہ جو 36 گھنٹے تک طویل آپریشن جاری رہا، جو اس کی پلاننگ ہوئی اور جس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کی جو تاریخ ہے، میں ایک دباہی ماہر کے طور پہ اگر آپ اس کو موازنہ کریں آئی آر اے کے خلاف بیلفاسٹ کے واقعے سے دیکھیں، یا افغانستان میں ایک ہوائی جہاز کئی دفعہ اغوا ہوئے ان کا واقعہ دیکھیں، آپ تامل ٹائیگرز کے حوالے سے سری لنکا کی تاریخ دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں اتنا صبر آزما، محتاط اور کامیاب آپریشن جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کی لٹریچر کی تاریخ میں شاید آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی. 36 گھنٹے کا یہ طویل آپریشن تھا، 350 لوگوں کی جانیں جو تھیں وہ لائن پر تھیں، اور اس میں سوسائڈ بامبرز بھی شامل تھے، اور انہوں نے اتنے احتیاط سے پہلے ان سوسائڈ بامبرز کو نیوٹرلائز کیا کہ وہ کہیں ایک بھی سویلین جو یرغمالی ہیں ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا، اور پھر باقی جو تقریباً آپ سمجھیں کہ 30 دیگر جو دہشت گرد تھے ان کو انہوں نے بہت کامیابی کے ساتھ ایکوریٹلی نشانہ بنایا. اور میں آپ کو